السلام علیکم، میں ہوں بلال مشیر ڈیفنس رائٹر کے ساتھ۔ سرد جنگ کے دور میں سوویت یونین کی فضائیہ یورپ و امریکہ کے لیے بہت بڑا درد سر بنی رہی تھی۔ سوویت مگ طیاروں نے 70 کی دہائی تک امریکی طیاروں کو مکمل طور پر ناکامی سے دوچار کیے رکھا تھا۔ اگرچہ امریکی اور یورپی ٹیکنالوجی بہت بہتر تھی، لیکن زمینی حقائق یہ تھے کہ روسی طیاروں نے ہمیشہ ہی امریکی اور یورپی طیاروں کا بہت بری طرح ستیہ ناش کیا۔ واحد فرانسیسی مراج طیارے تھے جنہوں نے ڈٹ کر روسی طیاروں کا مقابلہ کیا، اور 50 کی دہائی سے لے کر 70 کی دہائی تک تمام فضائی جنگوں کا موازنہ کریں تو امریکی طیاروں کو کامیابی کا کوئی بھی معیار نہیں مل سکا، بلکہ سوویت یونین سے ہمیشہ انہوں نے مار ہی کھائی ہے۔ لیکن سرد جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے فوری بعد روسی طیاروں کی کامیابی اور شان و شوکت کے قصے بھی ماضی کی کہانیاں بن کر رہ گئیں، مگر اب ایک بار پھر سے سرد جنگ کے دور کے لحاظ سے دوبارہ روسی فضائیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر بنا رہی ہے۔ ماضی میں مکمل طور پر تباہی اور بربادی کا منظر دیکھنے والی روسی فضائیہ اب ایک بار پھر سے طیارہ سازی کی نئی کامیابی کی طرف رواں دواں ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ مکمل نان آپریشنل صورتحال سے نکل کر مکمل آپریشنل صورتحال میں آنے والی روسی فضائیہ ابھی بھی ٹیکنالوجی کے اکثر حصوں میں چین کی فضائیہ سے بھی کافی پیچھے کھڑی ہے۔ حالانکہ 90 کی دہائی میں جب روسی فضائی ٹیکنالوجی چین کو دی تو چین کی جو فضائیہ تھی اس کو نئی زندگی ملی، اور چین کی فضائیہ نے بیسیکلی جو ترقی کی یا جو ابھی آج تک انہوں نے جو کامیابی حاصل کی 1990 سے لے کر 2024 تک، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ روسی ٹیکنالوجی کی بیس کی وجہ سے ہے۔ لیکن بہرحال چین کی اپنی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور محنت ہے اور کوشش ہے۔ چین کے J-11 کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ روس کے Su-27 سے کہیں بہتر ہے۔ حالانکہ J-11 روسی Su-27 کی ہی ایک نقل ہے یا ورژن ہے، لیکن کیونکہ چینی ریڈار، ایویونکس اور دیگر کئی جو فائر کنٹرول سسٹم اور جو اس میں ہتھیار لگ رہے ہیں جو چین نے خود اپنے ملک میں بنائے ہیں، وہ روس کی ٹیکنالوجی سے بہت آگے جا چکے ہیں، اور روس بہت سارے معاملات میں چین سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یوکرینی جنگ میں روسی Su-30 کافی حد تک ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ طیارے کسی قابل نہ تھے، بلکہ روس نے Su-30 طیاروں کو کافی عرصے سے جو ہے وہ اپ گریڈ ہی نہیں کیا۔ جن ممالک کے پاس بھی Su-30 طیارے ہیں ان سب کو پریشانی لگ گئی کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ Su-30 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت روس میں کبھی محسوس ہی نہیں کی گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی روسی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو کافی بہتر تھے، لیکن جب جنگ میں گئے تو امریکی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ اب اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ چین کے پاس جو Su-30 طیارے موجود ہیں وہ روس کی ٹیکنالوجی سے بھی بڑے بہتر ہیں، کیونکہ چین نے ان کو اپنے لحاظ سے اپ گریڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بھارت اس سلسلے میں کافی پریشان ہے، کیونکہ بھارتی Su-30 طیارے بھی کافی عرصے سے جدت کے پروگرام کو مکمل نہیں کر پائے، اور بھارتی فضائیہ نے آئندہ سالوں کے لیے کسی بھی فضائیہ کے ٹینڈر میں روس کی شمولیت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کی یہ بڑی وجہ یہ ہے کہ جو روسی ٹیکنالوجی ہے وہ کافی حد تک آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پچھلے 30 سالوں سے تقریباً ہوئی ہی نہیں تھی، اور وہی طیارے جو ہیں وہ آگے آ رہے تھے جو کہ سوویت یونین کے دور میں انہوں نے ڈیزائن کیے تھے، اور انہی کو وہ آگے لے کر ایسا ایسا چل رہے تھے۔ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اپ گریڈ کر چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپ گریڈیشن کی ایک خاص لیول کو چاہے سلو رکھا ہے لیکن حاصل کر لیا ہے۔ روسی فضائیہ کیونکہ بالکل ہی ختم ہو چکی تھی اور اس میں بالکل ہی تمام جو پروجیکٹس تھے وہ روک دیے گئے تھے، تو اس لیے روسی فضائیہ کو اب نئے دور میں کیچ اپ کرنے کے لیے کافی جو ہے وہ محنت کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت روسی فضائیہ کے پاس 253 MiG 29، 247 MiG 31، 6 MiG 35 سروس میں ہیں، اور MiG 29 1982 میں آئے تھے، MiG 31 1981 میں آئے تھے، اور یہ سارے کے سارے سوویت یونین کے پروجیکٹس ہیں۔ حتیٰ کہ MiG 35 کا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ سوویت یونین کے دور میں ہی شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت بھارت نے Su-30 کو MiG 35 پر فوقیت دی تھی، اور اس وقت جب انڈیا جو ہے وہ روس سے طیارے خرید رہا تھا تو انہوں نے Su-30 طیارے خریدے تھے، نہ کہ MiG 35 طیاروں کو
فوقیت دی تھی۔ اس وقت صرف 6 MiG 35 طیارے جو ہیں وہ روسی فضائیہ کا حصہ ہیں، حالانکہ جو روسی فضائیہ ہے اس میں MiG طیارے زیادہ مقبولیت رکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کایا پلٹ چکی ہے اور سخوئی کمپنی کے طیارے جو ہیں وہ دنیا میں زیادہ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا میں سخوئی طیاروں کی مقبولیت کی وجہ سے اب ان طیاروں کو نئی زندگی ملی ہے۔ چین نے ان طیاروں کو حاصل کیا تو پوری دنیا میں ان طیاروں کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول ہو گئی، اور اس وقت 391 Su-27 طیارے روسی فضائیہ کے پاس ہیں جو 1985 میں سے ان سروس ہیں۔ 110 Su-30 طیارے جو ہیں وہ بھی فضائیہ کا حصہ ہیں جو 2012 میں روسی فضائیہ کا حصہ بنائے گئے تھے۔ 118 Su-35 روسی فضائیہ کا حصہ ہیں جو 2013 میں روسی فضائیہ کا حصہ بنے تھے۔ اس وقت روسی فضائیہ کا بنیادی جو سٹرکچر ہے وہ لڑاکا طیاروں پر مشتمل ہے، اور زیادہ سٹرائک بامر جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، جو موجود ہیں وہ پرانے ورژن کے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان میں صرف ایک Su-34 جو ہے وہ 110 کی تعداد میں موجود ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ سر جنگ میں ہی بنایا گیا تھا اور اب استعمال کیا جا رہا ہے۔ روسی فضائیہ کے پاس سب سے جدید ترین جو اس وقت طیارہ ہے وہ Su-57 ہے، جسے 2020 میں روسی فضائیہ کا حصہ بنایا گیا، تو ایسے 32 طیارے فضائیہ کا حصہ ہیں۔ روس کے لیے بھارتی فضائیہ کی طرف سے طیاروں کی خریداری کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور یہ روسی فضائیہ اور روسی جو طیارہ ساز کمپنیاں ہیں ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ روسی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا دنیا میں خریدار رہا ہے۔ بھارتی ایئر فورس 1963 سے روسی طیارے استعمال کر رہی تھی، اور روس نے انڈیا کو ٹیکنالوجیز میں بہت سی مہارت فراہم کیے رکھی، لیکن بھارت نے سیاسی اور ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اب یہ طیارے جو ہیں وہ خریدنے بند کر دیے ہیں، اور بھارتی فضائیہ تمام جو اپنی فوکس کیے ہوئے ہے وہ فرانسیسی رافیل طیاروں پر کیے ہوئے ہے، اور دنیا میں دیگر پروجیکٹس پر بھی شامل ہو رہی ہے، اور اپنے ملک کے اندر بھی پروجیکٹس جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ اور اپنے ملک کے اندر جو پروجیکٹ چلا رہی ہے اگرچہ ان کو میک ان انڈیا کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ اب یورپ سے منگوا کر لگائی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ روس سے طیارے خریدے جائیں۔ اور روس نے بہرحال انڈیا کو 3-4 مرتبہ آفر کی ہے کہ وہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی چل رہے ہیں ان میں شامل ہو جائے، لیکن ان میں انڈیا نے شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں روس کا بہت پیچھے ہونا ہے۔ روس نے اپنی طیارہ سازی کی صنعت کو تحفظ دینے کے لیے Su-57 کی فروخت بھارت کو کرنا چاہیے تھی۔ اس کے بعد یہی طیارے ترکی کو بھی آفر کیا گیا، اور اب ان طیاروں کو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو بھی آفر کیا گیا ہے، بلکہ روسی Su-75 کو بھی جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کو ٹیکنالوجی کی بھی آفر کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر پلانٹ لگانے کو بھی تیار ہے۔ چین اور روس کسی بھی خلیجی ملک کو جو ہے وہ اپنے ساتھ طیارہ سازی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑے معاہدات کے خواہش مند ہیں جو مستقبل میں شاید ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں۔ روس نے اب آہستہ آہستہ اپنی فضائیہ کے طیاروں میں لگے رڈار، ایویونکس اور دیگر آلات جو ہیں وہ تیزی سے اپ گریڈ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور پرانے جو پروجیکٹس ہیں ان پر دوبارہ غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور نئے طیاروں کے پروجیکٹس پر بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، جن سے روس جو ہے وہ 5th جنریشن اسٹیلتھ بامر اور اسٹیلتھ لڑاکا طیارے بنانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک جو روسی ہیں وہ مکمل طور پر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر اپنا عبور حاصل نہیں کر سکے۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ روس کی فضائیہ کے پاس اگلے 10 سال میں نیا اسٹیلتھ طیارہ آپریٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال یوکرین کی جنگ کے بعد روسیوں کو یہ اب بات سمجھ آ چکی ہے کہ وہ کافی کمزور سطح پر کھڑے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اور ان کے پاس واحد ایک Su-35 طیارہ ایسا ہے جو کہ مکمل طور پر فرنٹ لائن طیارہ کہا اور مانا جا سکتا ہے۔